نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حليم كريم حنين مكين رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے اس ذات یعنی رب ذوالجلال کا بے پایا لطف و کرم احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مقدس اور معطر ساعتوں میں اکٹھا ہو کر اپنے ذکر کرنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے حبیب کا ذکر مجھے آپ کو سنانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نامقام پر اور دیدار الہی کرنے کا صدقہ عالمین میں جو وبا آئی ہے وائرس اس کو دفع فرمائے دور فرمائے آمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین. حضرات اس محفل پاک کی صدارت و سرپرستی سیدی و سندی و مرشدی و جسم مطہری و راحت قلبی نیر تاباں قدر ملت جگر گوش بطول دہر حشبوئے چند پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ الحاج پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری قادری المعروف حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتہم عالی مرکزی سجادہ نشین قبلہ والا شریف کی سب سے بڑی درگاہ قصر عارفاں در سالکاں مدینہ الاولیاء بابا کی ٹوپی والی چند پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے اور واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب اور واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، معراج مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا. معراج لفظ عروج سے نکلا ہے. معراج کا لفظ عروج سے نکلا ہے. عروج کے معنی ہوتے ہیں بلندی، چڑھنا، اوپر جانا. تو تین جو ہے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، تین نکات آج اس گفتگو کے ہوں گے. نمبر 1 کہ معراج کا انکار قدرت خدا کا انکار ہے. معراج کا انکار قدرت خدا کا انکار ہے. دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ کیا خدا کا دیدار کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں کیا پڑھا. جب معراج کی رات حضور کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں کیا کر رہے. تو یہ تین نکات آج اس گفتگو میں آپ سنیں گے. سب سے پہلا نقطہ
کہ معراج کا انکار خدا تعالیٰ کا انکار ہے. معجزہ معراج کو مان کر یہ کہنا، معجزہ معراج کو مان کر یہ کہنا کہ یہ خواب تھا یا بیداری تھی، معراج جسمانی تھا کہ مزاج روحانی تھا، روحانی نہیں تھا، اس طرح کہنا یہ ناگہانی ہے. معراج روحانی کا انکار بھی کرنا یہ ناگہانی ہے، لاشعوری ہے، کم عقلی ہے. اور معراج جو تھا یہ جسم اور روح کا، یہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کا معراج، جسم اور روح کے ساتھ بیداری کا معراج تھا. اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، معرفت اسی واقعہ سے ہوتی ہے ظاہر. حضور کی شان، عظمت و فضیلت اسی واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس واقعہ کو لفظ زبان سے شروع کرنا، اس میں کیا حکمت؟ لفظ زبان سے شروع اس لیے کیا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. حضرات یہ لفظ ماورائے عرب میں اس وقت بولا جاتا تھا، یعنی قسم کے زمرے میں یہ آتا ہے. خدا تعالیٰ خود اپنے محبوب کا معراج پر مقام پر جانے کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے. عرب میں یہ لوگ جب یہ بات کرتے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو وہ قسم اس کو تصور کیا کرتے. تو خود خدا قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا، میں اپنے پیارے حبیب کو معراج کی سفر پر لے گیا. اب بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے اتنی مسافت، معراج اور مشاہدات اور عجائبات، ان کا جو ہے مشاہدہ کرنا، ان کو دیکھنا رات کے اتنے تھوڑے سے قلیل عرصہ میں یہ ناممکنات میں سے. لیکن یہ حقیقت ہے. اگر ان کو خدا کو کہتا ہے اے ندانو، کم عقلو، جاہلو، لاشعورو، بات سنو، بات اس طرح ہے کہ محبوب خدا نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. میں خدا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے اسرا بعبدہ، میں نے سیر کرائی. حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے دعویٰ کیا ہے اسرا بعبدہ، میں نے اپنے پیارے حبیب، اپنے بندے کو معراج کی سیر کرائی. اب جو بندہ معراج کا انکار کرتا ہے، معراج کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، حضور کا وہ جو عروج و بلندی پر جانا، اوپر چڑھنا، اس کو مانتا نہیں، یہ دراصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں بلکہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. اور جو خدا کی قدرت کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار حاویہ. اور لفظ سبحان اس لیے بھی فرمایا، یہ تو ہوگی ایک بات، سبحان کا لفظ اس لیے بھی فرمایا کہ تمام مشرکین کفار کی جانب سے جو ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کا جواب ہو جائے، جو شکوک و شباب اوہام سب دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں. اس لیے لفظ سبحان
سے شروع واقعہ معراج کو کرنا، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی قسم اٹھائی۔ ماورائے عرب میں یہ لفظ قسم اٹھانے کے مترادف آتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ خود قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سفر معراج کرایا۔ اللہ تو ایک نقطہ یہ ہوا ماشاء اللہ، کہ معراج کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ ماشاء اللہ، مزہ آ گیا شاہ صاحب۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور انسانی آنکھ جو ہے کیا اس میں اتنی صلاحیت اور قدرت اور طاقت ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، خوبصورت پوائنٹ ہے شاہ صاحب، ماشاء اللہ، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ، چشمان قلب سے کیا، چشمان ظاہر سے کیا، سر کی آنکھوں سے کیا، اور آنکھوں سے، ان آنکھوں سے بھی کیا، سر کی آنکھوں سے بھی کیا، اور دل کی آنکھوں سے بھی کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، بعد جو حضرات جو منکرین ہیں، جو اس واقعہ پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، یہ ممکنات میں سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار یہ کرنا، یہ وہ کہتے ہیں ناممکنات میں سے، لیکن میں کہتا ہوں ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت دنیا میں موجود ہی نہ تھے، وہ تو عرش معلیٰ پر تھے، بیت المعمور سے آگے تھے، سدرۃ المنتہی سے آگے تھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ حضور دنیا میں نہیں؟ سبحان اللہ شاہ صاحب، وہ تو لامکان کی سیر کر رہے تھے، وہ تو اپنے پیارے خدا کے پاس تھے، لیکن بات آئمہ اکابر کہتے ہیں، اور میں بھی مشرف ہوں کہ اللہ کی روح، باری تعالیٰ کی روح جو ہے اس کو دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ممکنات میں سے، اور دوبارہ سمجھائیے، اگر روح باری تعالیٰ کی روح جو ہے اگر ناممکنات میں سے ہوتی تو مطلقاً تو کیا ہوتا کہ جلیل القدر پیغمبر رسول موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال نہ کرتے کہ یا الہی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی، تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے ملنے کا مشتاق ہوں، تمہارا نور دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال، یہ کویسچن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کویسچن جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا، اللہ کا دیدار ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں، اللہ کا دیدار کیا جا سکتا۔ لیکن آگے فرمایا لن ترانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، دیدار تو ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرما دیا ہم تجلی پہاڑ پر پھینکتے ہیں، اگر قائم رہی باقی رہی تو تم دیدار کر لو گے، اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تو پھر دیدار نہ کر پاؤ گے۔ لن ترانی، تو آپ دیدار نہیں کر سکتے، تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ کا اس بات کی دلیل ہے، امکان کی دلیل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا۔
دوسرا نقطہ جو میں بتا رہا تھا ماشاءاللہ کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ معاذ اللہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا تو یہ آنسر ہو گیا، جواب ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ان کا جواب ہے۔ ماشاءاللہ اور دوسرا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد اقصی ساتواں آسمان کی سیر، سبحان اللہ پھر آگے جو ہے بیت المعمور، سدرۃ المنتہی، ثم دنا فدنا فکان قاب قوسین او ادنی۔ سبحان اللہ اور اہل عرب میں یہ بات اس کو تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب ان کا یہ معمول تھا، یعنی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لکھا ہوا ہے علماء اکرام شاہ اعظام نے کہ دو کمانوں کا فاصلہ، اس کی تفسیر اس طرح دیتے ہیں کہ دو کمانوں کا وہ کیا کرتے تھے اہل عرب، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی جنگ لڑتے دو کمانوں کو اکٹھا کر لیتے، دو کمانیں ہوتی اس کو ایک بنا لیتے، لمبی کر لیتے، لیکن آپس میں مس کر دیتے، اکٹھا کر لیتے، اور پھر اس سے تیر برساتے اپنے دشمن پر۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ثم دنا فدنا فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی دو کمان کا فاصلہ اللہ اور رسول آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جفا مار بغل گیرو سبحان اللہ محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد نر احمد ملیندے گزر گئے۔ جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد۔ اب ایک نقطہ کہ کیا انسانی آنکھ جو ہے اس میں اتنی صلاحیت اور طاقت اور جرأت اور ہمت ہے، قدرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے؟ نہیں، اتنی صلاحیت اور طاقت انسانی آنکھ میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت، طاقت، صلاحیت اور قدرت عطا فرمائی تھی کہ حضور کی آنکھ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر سکے۔ عظمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد۔ ماشاءاللہ حضور کو یہ صلاحیت اور طاقت عطا کی تھی کہ حضور کی آنکھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتی تھی۔ سبحان اللہ صحابہ کرام ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے؟ اور جب دیدار کریں گے تو کیا اس سے ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو حضور مسکرا دیے، سبحان اللہ حضور مسکرا دیے، کہا کہ اے میرے صحابیوں، تم نے 14ویں کے چاند کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ ہاں ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں جی ان آنکھوں سے دیکھا۔ تو تم قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار اس طرح کرو گے وہ تمہارے سامنے 14ویں کے چاند کی طرح محفوظ ہوگا۔ یہ عام مومنین جو مومن ہیں ان کے لیے آنکھیں دیکھیں گے اللہ۔ اور یہ ہے کہ مومن کی آخرت جو ہے مرنے کے بعد ہوگی، مومن کی آخرت مرنے کے بعد ہوگی، اور حضور کی آخرت، شان آخرت زندگی کے ہر لمحہ کے بعد ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اور ہم نے بے شک حضور آپ کی ہر گھڑی پہلے سے زیادہ بہتر عظمت اور رفعت والی ہم نے بنائی۔ تو یہ دوسرا نقطہ بھی ہو گیا کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن انسانی آنکھ نہیں کر سکتی، انسانی آنکھ میں اتنی طاقت صلاحیت نہیں۔ مرنے کے بعد انسانی آنکھ جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شان، یہ رفعت بلندی
قدرت عطا کی ہوئی تھی کہ حضور دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کر سکتے تھے، اور جب معراج پر گئے تو پھر تو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سامنے دیکھ لیا۔ تو یہ دو نقطے ہو۔ اب تیسرا نقطہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں جب معراج کی رات حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو کر گئے تو قبر اکبر میں کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں مسجد اقصی میں تمام انبیاء جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو پھر میں ادھر قبر میں کھڑے ہو کر کیا کروں گا؟ مجھے بھی مسجد اقصی میں لے چل، میری دو دعائیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میری تیرے سامنے دو دعائیں۔ اب دعائیں کیا تھی؟ پہلی دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ کہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ جب آقا علیہ السلام کا گزر آپ کی سواری براق مبارک میری قبر انور سے گزرے تو میں کھڑا ہو کر حضور کا استقبال کروں، اور دوسری اجازت یہ دے دے کیونکہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء جمع ہوں گے اور تمام انبیاء آپ کی ابتدا میں آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، تو وہاں بھی پہنچ جاؤں اور وہاں بھی آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کروں، اس کی بھی اجازت آپ فرما دیں۔ تو یہ صحیح حدیث میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ نے اجازت فرما دی کہ کیا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ دو دعائیں آپ کی قبول کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیونکہ مسجد اقصی جو ہے اس کے بعد جو ہے راستے میں گزرتے ہوئے آگے موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی پہلے مسجد اقصی میں بھی پہنچا دے اور وہاں سے ہو کر جلدی جلدی میں پھر قبر میں آ جاؤں اور آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کروں، کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قبر میں کیا کر رہے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ہے، اوبا یصلی قائما فی قبری، یصلی قائما فی قبری، کہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، اپنی قبر مبارک میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب بعد علماء مشاہد اعظام نے یہ لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے نماز، لیکن میرے لیے یہ معنی تسلیم کرنا ناممکن، معذرت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، کیونکہ صلاۃ کے 56 معنی ہوتے ہیں، 56 اس کے میننگز ہوتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی 56 ہیں اگر کیے جائیں۔ جو مشہور و معروف معنی ہے وہ دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی نماز اور دوسرا معنی درود و سلام بنتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا حجرہ نذرانہ تحفہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی، نفلی عبادت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی عبادت فرض نہیں رہتی، نفلی عبادات میں سے ہوتی ہے، اور یہ عقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضور میری قبر مبارک سے گزریں گے، اور جب تک گزریں گے تو میں کھڑے ہو کر آپ پر صلاۃ و سلام کے نذرانے تحفے پیش کروں گا۔
اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوں۔ اگر یہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ بڑا پوائنٹ پیارا، اگر کسی مولوی کی بات ہوتی مان لیا جاتا کہ ایسا ہو سکتا، مگر وہ تو نبی، اور نبی وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو خلاف شریعہ ہو، خلاف واقعہ کام کیا، اس کی دوا بھی نہیں کر سکتا، وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا بھی یہ تقاضا تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام آقا کا گزر ہو براق پر، چند گھنٹوں کی بات ہو، مسافت بھی چند گھنٹوں کی ہو، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لے، ایسا ناممکنات میں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایسا محبت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت حضور پر درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے۔ تو یہ 56 معنی ہیں جن کے مشہور و معروف 2 معنی، نماز، درود و سلام۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو، آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کا جب گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب ایک بڑا مسئلہ، بگ ایشو جو پرابلمز آتا ہے، مسئلہ درپیش ہے، اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ؟ کہ کیا لوگوں کے ذہن میں جو اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ درود و سلام کا نذرانہ کھڑے ہو کر پیش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر، اللہ کے پیغمبر ہو کر، جلیل القدر نبی ہو کر، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اور یہ تمام جو سوالات ہیں، جو کویسچن ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں، جو افہام و فہم ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو قبر موسیٰ میں، جس کا بیان خود آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے، یصلی قائما فی قبری، قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 رکعات تھے، وقت ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے 3 رکعات تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ معراج کا انکار، خدا تعالیٰ کا انکار۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ خدا کا دیدار کیا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور حضور نے دیدار کیسے کیا۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ قبر موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں کیا پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ایمان، عقیدہ اور زیادہ پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرمت رسول پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں ہمت، جرأت، طاقت، استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔